اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد آپ کی خدمت میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس پر آپ بارہا مطالب آپ کے گوش گزار ہو چکے ہوں گے، لیکن حقیر کی بھی کچھ کوشش ہے کہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرے، لہذا اس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی یہ آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے، جس ورڈ سے شروع ہو رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ انما ہے۔ انما کسے کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہے، عالم و فاضل و دانشوران مجمع ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انما ادات حصر میں سے ہے۔ انما ادات حصر ہے کہ جس کے معنی یا تو نفی کے لیے آتے ہیں یا اس بات کے لیے آتے ہیں۔ انما ما اور الا سے مل کر بنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انما یا تو نفی کے لیے آتا ہے یا استثناء کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے میں مختصر سے گفتگو اپنی پچھلی والی مجلس کی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں چند مطالب، وہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے نجاستوں اور پلیدگیوں کو اس طریقے سے دور کر دے جس طریقے سے دور کرنے کا حق ہے، برائیوں کو اس طریقے سے دور کر دے کہ جس طریقے سے دور کرنے کا حق ہے، یا دور رکھے کہ جس طریقے سے دور رکھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی عیاں ہے اور واضح اور روشن ہے کہ جب قرآن صامت کی بات آتی ہے تو اس کے لیے یہ آیت موجود ہے کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ انسان کیا ہو، طاہر ہو، وہ انسان پاک ہو۔ تو یہ قرآن صامت کے لیے اگر پروردگار عالم اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ اس کو بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، تو بدرجہ اولا قرآن ناطق کے لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا، بلکہ قرآن خود بڑھ کر اس کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن ناطق بھی اس درجے اور اس منزلت پر فائز ہیں کہ ان کو بھی بغیر طہارت کے نہ کوئی چھو سکتا ہے اور نہ کوئی نجاست ان کے قریب آ سکتی ہے۔ لہٰذا آج میں ان کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ کر دوں گا کہ جس طریقے سے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ اب آیت کی مختصر سی تحلیل اور انشاءاللہ زحمت تمام کہ انما کیا ہے، ادات حصر ہے۔ ادات حصر کس لیے آتا ہے؟ تاکہ کسی چیز کو تخصیص دے سکے، کسی چیز کو مخصوص کر سکے۔ اب یہاں کیا مخصوص کر رہے ہیں
کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نجاستوں کو دور رکھے گا پروردگار عالم، پلیدگیوں کو دور رکھے گا اور اس طریقے سے پاک کر دے گا یا پاک رکھے گا کہ جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے یہ فقط اور فقط اہل بیت کے لیے ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ حصر کر دیا ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آئندہ کی مجلس میں کہ یہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت صادق کس پر آئے گا، حقیقی مصداق اہل بیت کون ہے، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں، کیونکہ آج کی گفتگو میں شاید مجھے موقع نہ مل پائے، وگرنہ کوشش یہی تھی کہ آج کی مجلس میں جو ہے اس کو پیش کیا جائے، لیکن نہیں، شاید گفتگو طولانی ہو جائے گی اور ہمارے دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں۔ لہذا آج کس پر گفتگو کرنا ہے کہ یہ انما کیا ہے، انما کیوں آیا ہے؟ کہ انما اس لیے آیا ہے تاکہ تخصیص دی جا سکے کہ اہل بیت کے علاوہ اس آیت کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کوئی اور نہیں بلکہ پنجتن پاک ہیں، اہل بیت فقط اور فقط پنجتن پاک ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب بات ادات حصر کی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ادات حصر کے علاوہ یعنی حصر کرنے کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ قرآن میں خود موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی یہ جو دنیا ہے، یہ جو اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کچھ اور نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے۔ تو پلٹ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا فقط لہو و لعب کے لیے ہے، اس دنیا کے علاوہ بھی لہو و لعب پایا جاتا ہے، اس دنیا کے علاوہ بھی دوسری رنگینیاں پائی جاتی ہیں، اس دنیا کے علاوہ بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر انسان اس میں گرفتار ہو جائے تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ فقط دنیا کو بدنام نہیں کیجئے، فقط دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں گمراہ کر سکتی ہیں، جو ہمیں ضلالت کے راستے پر لے جا سکتی ہیں، جو ہمیں لہو و لعب میں ڈال سکتی ہیں۔ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ادات حصر میں نہیں ہے؟ کہ دیکھیں علماء ادبیات جو ہیں، جو ماہرین ہیں، جو دانشوران ہیں، چاہے وہ علم نحو ہو، چاہے وہ علم صرف ہو، آپ تمام تر ادبیات کے علماء سے جب آپ رجوع کریں گے ان کی طرف اور ان سے دریافت کریں گے کہ بھائی حصر کے لیے کون سا لفظ آتا ہے، کون سا ادات آتا ہے، تو وہ یہی انما کو ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، انما کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، انما کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اگر ان ماہرین نے اس پر مہر لگا دی ہے تو پھر حصر کے معنی میں ہی استعمال ہوگا۔ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اس کی دو قسمیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ کہ دو قسمیں پائی جاتی ہیں، کون سی دو قسمیں؟ کہ ایک حصر حقیقی ہوا کرتا ہے، ایک حصر اضافی ہوا کرتا ہے۔ کہ حصر حقیقی کسے کہتے ہیں، حصر اضافی کسے کہتے ہیں؟ جب بات حصر حقیقی کی آئی میرے عزیزوں، حصر حقیقی اور اضافی کیا ہے؟ کہ حصر حقیقی وہ ہے کہ جو اس کی حقیقی مصداق ہے، اس سے کسی چیز کو مخصوص کر دینے کا نام حصر حقیقی ہے، اور جو اس کا حقیقی مصداق نہ ہو بلکہ قرینے اور شواہد کے محتاج ہو، وہ حصر اضافی ہے۔ یعنی اگر اس کی طرف تخصیص دی جا رہی ہو تو پھر اس کے لیے قرینے کی ضرورت پڑے، اس کے لیے شواہد کی ضرورت پڑے، تب جا کر اس کو اس سے تخصیص دی جا سکے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ آیت میں حصر حقیقی پایا جاتا ہے یا حصر اضافی پایا جاتا ہے۔ جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو نہ اس میں کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی شواہد پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آیت اتنی صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کے مصداق اگر کوئی ہے تو وہ فقط اور فقط اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ایک صلوات پر نبی محمد، اللہم صلی علی محمد، حیدری نازع بلند صلوات سبحان اللہ۔ اور جب بات آئے تطہیر کی آتی ہے میرے عزیزوں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ کثافت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، اگر ہم یہ محسوس کریں کہ آئینے قلب میں قدورت پائی جاتی ہے، اگر ہم یہ محسوس کریں
کہ ہمارے قلب میں کسی طریقے کا گرد و غبار یا کسی طریقے کی پلیدگی پائی جاتی ہے، کثافت پائی جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے اگر ہم فقط آیے تطہیر کا ورد کر لیں تو یہ کافی ہوگا۔ آیے تطہیر کا ورد کر لیں تو یہ کافی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں حدیث قصہ کا باقاعدہ پروگرام رکھا جاتا ہے، اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جو نحوستیں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، جو نجاستیں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، جو نگیٹیوٹی ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کو دور کیا جائے اس آیے تطہیر کے ذریعے سے، اس حدیث قصہ کے ذریعے سے۔ تو جب ہم اپنے گھر کو پاک کرنے کے لیے حدیث قصہ کا سہارا لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے آیے تطہیر کا سہارا کیوں نہیں لے سکتے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم اپنے اندر کچھ نگیٹیوٹی کو محسوس کریں تو ہم آیے تطہیر کی تلاوت کریں۔ آگے کیا ہے میرے عزیزوں؟ آگے ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے نجاستوں اور پلیدگیوں کو دور کر دے یا دور رکھے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اچھا جب بات ارادے کی آ گئی تو ارادے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ارادہ یہ ہے کہ جس کو ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے، اور ایک ارادہ وہ ہے کہ جس کو ارادہ تکوینی کہا جاتا ہے۔ بھئی یہاں پر کون سا ارادہ پایا جاتا ہے؟ تو اس بات کو واضح اور روشن کرنے سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری ہے، البتہ آپ سب افاضل ہیں، آپ کے لیے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے ناظرین بھی اس مجلس کو سنیں گے، ان کے لیے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے اور روشن کرنا ضروری ہے کہ یہ ارادہ تکوینی اور تشریعی ہے کیا؟ بھائی ارادہ تشریعی اور تکوینی میں فرق کیا ہے؟ ارادہ تشریعی اسے کہتے ہیں کہ جس کا متعلق کیا ہو، اس سے متصل ہو، یعنی پروردگار عالم جب اپنے بندوں کو احکام تکلیفیہ کا حکم دیتا ہے تو پھر ضروری ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کو انجام دیتا ہوا نظر آئے۔ یہ تو ضروری ہے کیونکہ واجب قرار دیا ہے، تو پھر ضروری ہے بندے کے لیے اگر وہ واقعی معنی میں اللہ کی بندگی کو قبول کر رہا ہے اور اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انجام دے ہی دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے۔ اللہ نے جبر نہیں کیا کسی بھی عمل پر، اللہ نے کسی کے اوپر کسی طریقے کا کوئی جبر نہیں کیا ہے، اللہ نے واجب کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں تلوار لے کر تمہاری گردن پر کھڑے ہوئے ہیں، جب تک تم نماز نہیں پڑھ لو گے تم بری الذمہ نہیں ہوگے۔ کہا نہیں، میں نے واجب کر دیا، اب بندہ چاہے تو نماز پڑھے اور چاہے تو نماز ترک کرے، بندہ چاہے تو نماز پڑھے اور چاہے تو نماز ترک کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ نے چیز کو واجب کر دیا، عمل کو واجب کر دیا، احکام تکلیفیہ کو واجب کر دیا، لیکن بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم پڑھو تو پڑھو، نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھو۔ اگر پڑھو گے تو ثواب کے مستحق ہوگے، اگر نہیں پڑھو گے تو پھر عذاب کے مستحق ہوگے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے، مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی بندگی کو قبول تو کیا لیکن اس معنی میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی کہ جس معنی میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری تھا۔ لہذا کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے عذر کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ہم عذر نہیں پیش کر سکتے اللہ کے سامنے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تو جو ہے آپ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارا، پلٹ کر پروردگار عالم کا فلاں چیز میں نے تم پر واجب کی تھی، کیا تم نے اس کو انجام دیا؟ تو پھر آپ سر جھکا کر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، میں نے انجام نہیں دیا۔ تو جب تک آپ کسی کام کو، کسی حکم کو انجام نہیں دیں گے تو پھر آپ معذریت اور منجزیت کا آپ سب نے مطالعہ کیا ہے اور سب نے جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے حذف بھی کیا ہے
کہ معذریت اور منجزیت کیا ہے؟ بھائی یقین تبھی حاصل ہوگا کہ جب کسی نے کسی کام کو انجام دیا ہو، اور بغیر یقین کے نہ وہ معذریت کو پیش کر سکتا ہے نہ وہ کسی عذر کو پیش کر سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے عمل کو انجام دیا جائے، پھر بارگاہ الہی میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ میں نے آپ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ یہ ہے کہ اچھا ارادہ تشریعیہ کی بات چل رہی تھی۔ ارادہ تشریعیہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی اس چیز کو انجام دینا ہے، تو یہ جو ارادہ کیا یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے، یہ اور بات ہے کہ بندہ روزہ نہ رکھے، یہ اور بات ہے کہ بندہ حج کرتا ہوا نظر نہ آئے، یہ اور بات ہے کہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہوا نظر نہ آئے، خمس ادا کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ اس کے اپنے اعمال ہیں کہ جو اس کو روز قیامت جھیلنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت میں ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے اگر اس نے انجام نہیں دیا، لیکن پروردگار عالم نے اس پر واجب قرار دے دیا ہے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے کہ انجام دے کر سعادت مندی کی زندگی کو انتخاب کرے یا انجام نہ دے کر بدبختی کی زندگی کو انتخاب کرتا ہوا نظر آئے۔ پروردگار عالم نے واجب ضرور کیا ہے اعمال کو، احکام تکلیفیہ کو بندے کے اوپر واجب ضرور قرار دیا ہے، لیکن اختیار کو سلب نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے سلب نہیں کیا کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ڈر کی بنا پر کوئی انسان بندگی میں مصروف نظر نہ آئے، بلکہ وہ مجھے لائق عبادت اور لائق بندگی سمجھ کر عبادت کو انجام دیتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی اللہ چاہتا تو زبردستی فرشتوں کو بھیج کر نماز پڑھوا سکتا تھا یا نہیں پڑھوا سکتا تھا؟ اختیار میں ہے اس کے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو زبردستی بندے سے نماز پڑھوا سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے بندے پر واجب کیا، لیکن اختیار کو سلب نہیں کیا کہ میں نے واجب کر دیا ہے، اب تم اپنی چاہت سے، اب تم اپنے دل سے کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کو قبول کرو اور اس کے لیے لائق بندگی سمجھ کر سجدہ کرتے ہوئے نظر آؤ، تب اس کا اجر میں دوں گا، تب مجھے اس کا اجر دیتے ہوئے لطف آئے گا، وگرنہ لطف نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آ جائیے آپ روزے میں۔ بھائی ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ چاہتا تو کچھ ایسا کر دیتا کہ انسان چاہتے ہوئے بھی کھانے کو اٹھاتا، غذا کو اٹھاتا، لیکن دہن تک پہنچاتے ہوئے اس کا ہاتھ رک جاتا۔ اللہ کی قدرت میں ہے، پانی کو اٹھاتا، گلاس منہ تک پہنچ نہیں پاتا، وہ وہیں رک جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا کہ جو اس بات کی نگرانی کرتا کہ بندہ جو ہے وہ کھانے اور پینے کو اپنے دہن کے قریب نہ لے جا پائے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ارادے کو سلب نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک جو چیز محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اختیار کے ساتھ میری بندگی کو انجام دے رہا ہے وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اگر کوئی انسان جبری طور پر کسی عمل کو انجام دے رہا ہے وہ میرے نزدیک محبوب نہیں ہے، وہ میرے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ تشریعیہ ہے کہ اللہ نے احکام تکلیفیہ کو لوگوں پر، بندوں پر واجب قرار دیا ہے۔ اب احکام تکوینی کسے کہتے ہیں، تکوینیہ کسے کہتے ہیں؟ مغالطے کا شکار نہ ہو، تکوینی بھی کہا جاتا ہے، تکوینیہ بھی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے ارادہ تشریعی بھی کہا جاتا ہے، تشریعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ایک دفعہ تو کہا کہ بھائی تشریعی، ایک دفعہ تشریعیہ، ایک دفعہ تکوینی، ایک دفعہ تکوینیہ، یہ کیا ہے؟ کہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ کہ ارادہ تکوینی کیا ہے؟ کہ یہاں پر جس طریقے سے متعلق اس سے متصل تھا ارادہ تشریعیہ میں، یہاں متعلق متصل نہیں ہے، یہاں بندوں سے وہ کام ملحق نہیں ہے، بلکہ یہاں جو فعل انجام پا رہا ہے وہ اللہ کا فعل ہے۔ کہ کیسے؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچا لے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کسی کام کو چاہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے،
یہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ ہے، یعنی یہ کام اللہ سے مخصوص ہے۔ اب یہاں پر کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن اللہ نے جس کام کو انجام دے دیا اسے ماننا پڑے گا۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میرے عزیزوں، وہ کون سی مثال ہے؟ کہ وہ مثال کہ جب بات ارادہ تکوینیہ کی آتی ہے تو یہ مثال دینا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کون سی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار عالم نے کہا ارادہ تکوینیہ کو سمجھنا ہے تو ذرا ادھر آ جاؤ، قرآن کی طرف رخ کرو۔ میں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بھائی زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں تو پھر اس کو بیان کیوں کیا؟ کہ اس لیے بیان کیا کہ میں اپنے ارادے کو لوگوں پر آشکار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ کو بنائے۔ اب اس کے بعد کوئی قبول کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، بہت توجہ کا طالب ہوں کہ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ کو بھیج دے، اللہ نے ایک خلیفہ کو بھیج دیا۔ اب اس کے بعد آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو قبول کریے یا نہ کریے۔ کہ اچھا کن بنیادوں پر آدم کو خلیفہ بنایا؟ کہ دو بنیاد ہیں۔ کہ کون سی دو بنیادیں ہیں؟ کہ ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے۔ ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے۔ یعنی یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے ذہنوں میں ایک بات فطور کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک بات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر علم ہو تو عمل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا عمل ہے تو علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان دونوں چیزوں کا ہونا انسان کے وجود میں اتنا ہی ضروری ہے کہ یوں مان لیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ اگر علم ہے تو پھر عمل صحیح ہوگا، اگر عمل ہے تو پھر علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا کن بنیادوں پر؟ دو بنیادوں پر پروردگار عالم نے آدم کو علم سے نوازا، اور صرف نوازا نہیں بلکہ علم کو نوازنے کے بعد اس نے امتحان لیا کہ یہ آدم اس علم کو تحمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کہ جب دیکھ لیا کہ آدم علم کو تحمل کر سکتے ہیں تو پھر یہ دیکھا کہ آدم کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے یا نہیں کہ وہ صحیح معنی میں اس علم کی تبلیغ کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ کہ دونوں چیزیں جب آدم میں پائی جاتی تھی تب جا کر اللہ نے ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے؟ کہ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ کا کام تھا خلق کرنا، اللہ نے خلق کر دیا، آدم کو خلیفہ بنا دیا۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے۔ بھائی فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے جواب دیا، فرشتے خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ارادے اور اختیار کو سلب نہیں کیا تھا۔ ارادے اور اختیار کو سلب نہیں کیا تھا، تبھی تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کہ اللہ ارادہ تو کرتا ہے لیکن کسی پر تھوپتا نہیں ہے، اختیار کو سلب نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختیار کو سلب نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آ جائیے غدیر میں ایک وہ بھی موقع تھا کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ اگر تم نے اس حکم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس بات کی تبلیغ لوگوں کے لیے نہیں کی، تو پھر تم نے گویا کسی کام کو انجام نہ دیا۔ میں کہوں گا اے پروردگار عالم، یہ حبیب کہ جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب نبی ہے، کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی کے لیے گزار دیا، دین کی حفاظت کے لیے گزار دیا، جس نے ہمیں پڑھنا سکھایا، جس نے ہمیں لکھنا سکھایا، جس نے ہمیں اٹھنا سکھایا، جس نے ہمیں بیٹھنا سکھایا، جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا، ایسے نبی کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر اس کام کو انجام نہ دیا
تو گویا تم نے کسی کام کو انجام نہ دیا. کیا وجہ ہے؟ یہ فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ دیکھو یہ بات اتنی عظیم ہے کہ اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا تم نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہ دیا. وہ کام کون سا تھا؟ کہ وہی خلیفہ کا اعلان کرنا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارا خلیفہ علی کو بنا دیا ہے, میں نے تمہارا جانشین علی کو بنا دیا ہے. میرا کام تھا بنانا, اب کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ محمد. اب کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے خلیفہ بنا دیا, میں نے جانشین بنا دیا, میں نے جو ارادہ کیا تھا اس کو انجام دے دیا. اب کوئی کرے یا نہ کرے یہ بندے کو اختیار ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے تو کرے, نہیں کر رہا ہے تو نہ کرے. یہ علی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو رضائے الہی کی خاطر نہ گزارا ہو. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں. یہی تو وجہ ہے نا کہ پروردگار عالم جب آپ کو اس منصب پر فائز کر رہا ہے تو اپنے سب سے محبوب شخصیت کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر اس منصب کا اعلان نہیں کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ علی وہ ہے, یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس منصب پر صحیح معنی میں فائز ہو سکے, اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جو رسول کے بعد اس معنی میں میرے کام کو انجام دے سکتی ہے اور امامت کے منصب پر فائز ہو کر امامت کے حق کو ادا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں پائی جاتی تھی. لیکن یہی علی ہیں کہ جن پر صرف ظلم نہیں ہوا میرے عزیزوں, فقط ان کی ذات تک ظلم محدود نہیں رہا. اگر ظلم کی بات کی جائے تو علی کے لیے سب سے بڑا, علی کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ لوگوں نے سلام کرنا تو دور, سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا علی نے. اللہ اللہ, سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا علی کی ذات پر. لیکن آج اپنے آقا اور مولا کے مصائب کو ذکر نہیں کرنا ہے. چند فقرے آپ کی بیٹی جناب زینب کے جن کی کل شہادت گزری ہے, اور اس کے بعد زحمت کو تمام کرنا. میرے عزیزوں, میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مصائب تصور کرنے کی چیز ہے. تصور کیجئے اور اپنے آپ کو ذرا کربلا میں لے جائیے اور یہ تصور کیجئے کہ ایک دکھیاری بہن ہے کہ جو ٹیلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بھائی کے گلوے اقدس پر خنجر چل رہا ہے, اور وہ خنجر کوئی معمولی خنجر نہیں ہے, ارے کند خنجر ہے کہ جس کو چلایا جا رہا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے. میرے عزیزوں, آپ دیکھیں کہ جب کسی جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے قصائی اس خنجر کو دھار لگاتا ہے کہ کہیں جانور کو اذیت نہ ہو. ارے یہ کیسے لعین تھے کہ جن کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ ارے یہ حسین کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کا نواسا ہے. ایک تو کند خنجر, اوپر سے پسے پوش, گردن پہ جو چھری کو چلایا جا رہا ہے. ارے وہ بہن کہ جو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے, ارے کس دل سے برداشت کر رہی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ زینب چاہتی ہے کہ باہر نکلے, لیکن حسین نے اشارہ کیا نہیں بہن باہر نہیں آنا ہے, نہیں بہن باہر نہیں آنا ہے. ہاں میرے عزیزوں, یہی وہ زینب ہے, یہی وہ زینب ہے کہ جس نے امامت کو بچانے کی خاطر جب یہ دیکھا کہ سید سجاد کے رنگ کا تغیر ہو رہا ہے, ارے شکل و صورت کا رنگ بدل رہا ہے, ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا, گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جاتی ہے کہ کہیں سید سجاد
بعد اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے، ارے وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن ہائے رے زینب، کب تک برداشت کرتی؟ اب جو زینب مدینے پہنچی، نانا کی قبر پہ، اے میرے نانا، ارے آپ کا نواسا ہے جس کے گلے پر کند خنجر چلایا گیا، اے میری ماں، ارے آپ نے چکیا پیس کے جس لال کو پروان چڑھایا تھا، پسے پشت سے گردن پہ چھری کو چلایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی لیکن اپنے ماجائے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں پر بھی مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں پر بھی جس طریقے کے بھی ظالمین ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔